إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 2 مئی 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 173 میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ 9 نمبر سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آنورڈ آیت نمبر 27 تک یہ ساری آیات کور کریں گے. اور آج کی گفتگو بڑی اہم ہے اس حوالے سے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سورہ ابراہیم جو ہے اگرچہ ایک مختصر صورت ہے لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ بڑی جامع صورت ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسی صورت میں ہی ایڈریس ہوئی ہیں اور قرآن حکیم میں اس طریقے سے کسی اور جگہ پر ایڈریس نہیں ہوئی. انہی میں سے آج 3 اہم ترین ایشوز ڈسکس ہوں گے سورہ ابراہیم کے حوالے سے. سب سے پہلے ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 سے لے کر 21 تک کے کانٹیکسٹ میں کل 13 آیات بنتی ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن حکیم میں جو رسولوں کی دعوت آئی ہے ان کو جرنلائز بیان فرما دیا کہ جب جب کوئی رسول مبعوث ہوا تو ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ اختیار کیا، پھر اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوا اور مخالفین کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ پوری کی پوری قرآن کی جو جرنلائز دعوت ہے وہ سورہ ابراہیم کی ان 13 آیات کے اندر ان کا خلاصہ نکالا گیا ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر 21 تک. اچھا، پھر ظاہر ہے کہ انسان کی ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی جو ہرڈل ہے انہی ہرڈلز میں سے ایک ہرڈل جو ہے وہ شیطان بھی ہے. تو شیطان کے حوالے سے قرآن حکیم میں بار بار مختلف جگہ گفتگو ہوئی، لیکن یہ قرآن پاک میں ایک واحد موقع ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا کہ شیطان کا انسان پر کوئی ٹینجیبل اور فزیکل سور نہیں ہے، یعنی وہ زبردستی کبھی اس سے گناہ نہیں کروا سکتا. پورے قرآن پاک میں یہ ٹاپک کہیں بھی ایڈریس نہیں ہوا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جو انسان کے ساتھ آخری ملاقات ہونی ہے قیامت والے دن، شیطان کی انسان کے ساتھ آخری ملاقات، اس میں شیطان اپنے وہ دل کی ساری باتیں انسان سے کر دے گا، لیکن وہ قیامت والے دن. اس دنیا میں پتہ چل گئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم پیریڈ جو ہے ریورس میں کر کے پہلے ہی بتا دیا کہ شیطان نے یہ گفتگو کرنی ہے تمہارے ساتھ قیامت والے دن. تو انشاءاللہ یہ دوسرا ٹاپک. اور پھر تیسرا ٹاپک آئے گا کلمہ توحید کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو بنیاد ہے انسان کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے اعتبار سے اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو مختلف مقامات پر ایڈریس کیا. یہاں پر اس کو مینشن کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کلمات طیبہ ہیں، جو توحید کا اعلان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے طیب درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کا تنا بھی بڑا مضبوط ہے اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان تک ہیں. اور پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے یہ آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک 4 آیات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے قدم جما دیتا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں آتا ہے یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مضبوط کرتا ہے ان قبر کے سوالات کے اگینسٹ، جو کہ 3 نہیں ہیں بلکہ 4 سوال ہیں. اور یہ جو بہت بڑا ٹروتھ ہے جو ریویل ہوا، اور میں نے یہ خود سے کوئی نہیں بنایا، صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ قبر کے 4 سوال ہیں، 3 نہیں ہے. اور چوتھا سوال ہی تو اصلی سوال ہے. اس چوتھے سوال کا پتہ چل جائے تو پہلے 3 سوال حل ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ میں تینوں ٹاپکس آج کی گفتگو میں ایڈریس کروں گا. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 9 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس تم سے پہلی جو قومیں گزری، اگلی گزر چکی، ان کی اطلاع نہیں پہنچی؟ قوم نوح و عاد و ثمود، نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود. والذین من بعدہم، اور جتنی بھی قومیں ان کے بعد آئیں. لا یعلمہم الا اللہ، جن میں سے کئی ایسے جن کو تم بھی نہیں جانتے سوائے اللہ کے. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان تمام قوموں کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، لیکن انہوں نے حیرانگی سے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے کہ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا. انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جواب دہی کا دن ہے. قالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، تو ان سب کے سب نے یہی کہا سوائے چند اہل ایمان کے کہ بے شک ہم تو کفر اختیار کرتے ہیں اس پیغام کا جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو اے پیغمبرو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، اور بے شک ہم تو شک میں ہیں تمہاری دعوت کے اعتبار سے. الیہ مریب، جو کہ تم ہماری طرف کر رہے ہو ہم اس میں تذبذب میں ہیں کہ پتہ نہیں حق بات ہے یا نہیں ہے. اب اس کا جواب رسول کیا دیں گے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے دیکھ لیں اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو سمو لیا. یعنی آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو رسول بنا کر بھیجے گئے وہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کا ذکر ہوا. نوح علیہ السلام کے بعد پھر قوم عاد آئی، ان کی طرف ہود علیہ السلام آئے. یہ ٹوٹل 7 پیغمبر ہیں جن کا قرآن حکیم میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آیا ہے. پورے قرآن میں 7 ہی پیغمبر ہیں جن کا ڈیٹیل سے ذکر آیا ہے. ان میں سے 3 جو ہیں پری ابراہیمک ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اور 3 ہیں پوسٹ ابراہیمک، اور بیچ میں ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام، ان کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، اس کے بعد پھر سیدنا صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف. یہ 3 جو ہے پری ابراہیمک، جن کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں، تورات کی لینگویج میں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. پھر بیچ میں ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 پیغمبر. ایک تو تقریباً ان کے زمانے کے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سیدنا لوط علیہ السلام، اور انہوں نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی تھی، سورۃ العنکبوت میں آتا ہے. اور یہ ہو گیا 5، یعنی 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، چوتھے ابراہیم علیہ السلام، 5ویں یہ، اور چھٹے ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام، اور 7ویں سیدنا موسیٰ علیہ السلام. یہ 7 پیغمبر ہیں جن کے گرد پورے قرآن حکیم کی دعوت گھومتی ہے، کیونکہ یہ وہ 7 پیغمبر تھے کہ جن کو مشرکین عرب جانتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں آئے، پیغمبر تو پوری دنیا میں آئے، وہ میں اگلی آیات بھی بتا دیتا ہوں. لیکن ان سے مشرکین عرب واقف تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ مشرکین عرب کی طرف ہوئی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطب وہ لوگ تھے، ان کو انہی باتوں سے بتایا گیا جن کو وہ جانتے تھے. تو یہ سارے عرب کے ارد گرد کے جو پیغمبر تھے ان کا ذکر آیا، یہ 7 پروفٹس کا. اور یہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر سورۃ الاعراف میں اور سورہ ہود میں آیا، جو الحمدللہ ہم دونوں صورتیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کور کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ہی آیت میں سمویا کہ یہ سارے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر آپ کی دعوت لوگ قبول نہیں کر رہے تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی جب کوئی پیغمبر آیا تو ان کے مخالفین اس طریقے سے کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سمو دیا. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ. چاہے قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، اور جو ان کے بعد آئے،
اور ایسے بھی جن کو تم نہیں جانتے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ان تمام کے تمام پیغمبروں نے آ کر جب دعوت پیش کی تو سب کے سب جو لوگ تھے سوائے چند ایک لوگوں کے، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے اور کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں، ہم تو شک میں ہیں جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض پیغمبر اس حال میں پیش ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لایا ہو، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ نبی ناکام نہیں ہوئے، رسول ناکام نہیں ہوئے، وہ قومیں ناکام ہوئی ہیں۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ کے حضور کوالٹی اتھینٹسٹی ہے، نہ کہ کوانٹٹی۔ تعداد کا بڑھ جانا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کوالٹی ہونی چاہیے، وہ چاہے چند ایک ہی لوگ کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں پر آپ یہ 3 ٹرمنالوجی سمجھ لیجئے جو انٹرچینجبل استعمال ہوتی ہیں قرآن حکیم کی اصطلاح میں۔ یہ میں نے آج تک اپنی قرآن کلاس میں کبھی اتنی ڈیٹیل سے بیان نہیں کی، میں تھوڑا سا یہاں پر اس کو بریف کر دیتا ہوں۔ 3 ٹرمز ایسی ہیں جو انٹرچینجبل ہیں قرآن حکیم میں۔ نمبر 1، نبی اور رسول، یعنی بسا اوقات رسول کو بھی نبی کے ذریعے مخاطب کیا جاتا ہے اور بسا اوقات انبیاء کو رسول کے ذریعے۔ یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں قرآن حکیم میں، لیکن ان میں ایک باریک سا فرق ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ دوسری ٹرمنالوجی ہے مسلم اور مؤمن کی، یعنی قرآن حکیم میں مؤمنین کو بھی مسلم کہا گیا ہے، مسلمین کو بھی مؤمن کہا گیا ہے، لیکن ان میں بھی ایک باریک سا فرق ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اور تیسری ٹرم ہے جہاد اور قتال، یہ بھی انٹرچینجبل ہے۔ جہاد اور قتال انٹرچینجبل ورڈ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک واضح فرق ہے، کس چیز کو جہاد کہا جاتا ہے، کس چیز کو قتال۔ تو یہ 3 ٹرمز جو ہیں ان کو میں یہاں پر بریف کرتا ہوں، اور 3 ٹرمز اور بھی ہیں جو کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی میں یہاں پر ذکر کر دوں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کیا، مسئلہ نمبر 9 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا فرق کیا ہے۔ اس میں نے بتایا تھا کہ یہ 3 ٹرمز ایسی ہیں جو کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے ایک پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں نا، وہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا جب تک دوسرا پر نہ ہو، یہ کمپلیمنٹری ہیں۔ علم اور عمل، علم اور عمل، علم بھی ہو اس پر عمل بھی ہو۔ صرف علم سے کچھ نہیں بننے کا اور صرف عمل سے کچھ نہیں بننے کا، ہو سکتا ہے علم کی بنیاد کے بغیر آپ عمل کریں، وہ تو اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل نہیں۔ اور صرف علم ہی ہو، عمل ہو ہی کوئی نہ، تو علم کس کام کا؟ ایک یہ ٹرم ہے۔ دوسری ٹرم ہے محبت اور اطاعت۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے، ان کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ صرف محبت سے بھی کچھ نہیں بننا، صرف اطاعت سے بھی کچھ نہیں بننا، یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو پھر ایک کامل مسلمان بنے گا۔ اور تیسری ٹرم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ منکر لفظ ہے، منکر نہیں ہے۔ منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، منکر جس کا انکار کیا جائے، یعنی ہر وہ برائی کا انسان فطرت سے انکار کرتا ہے، اسے منکر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ صرف نیکی کی دعوت سے بھی کچھ نہیں بنے گا اور صرف برائی سے روکنے سے بھی کچھ نہیں بنے گا، دونوں چیزیں پیرلل میں ہوں گی۔ تو جس طرح یہ 3 کمپلیمنٹری جوڑے ہیں، اسی طریقے سے یہ 3 انٹرچینجبل جوڑے کیا ہیں؟ نبی اور رسول نمبر 1، دوسرا مسلم اور مؤمن، اور تیسرا جہاد اور قتال۔ تو بہرحال قرآن حکیم اور صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھ لیں کہ نبی کا ورڈ عموماً ایسے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ صاحب شریعت نہیں ہوتے، آلریڈی کسی پیغمبر کی شریعت ہے، اس کو وہ رینیو کرنے کے لیے یا اسٹیبلش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور زیادہ تر انبیاء ہی ہیں، رسول بہت کم ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام یہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ رسول ان کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ یہ انہی کی شریعت کو سمجھ لیں کہ تجدید کی حیثیت سے، ان کو زندہ کرنے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ خود بھی نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ وہی 10 کمانڈمنٹس جو تورات میں آئیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، انہی کو انہوں نے آ کر بنی اسرائیل میں اسٹیبلش کیا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، نئی شریعت لے کر آئے،
یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے رسول ہونا. تو اسی لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. چند ایک انبیاء ہیں جو رسول ہے سپرلیٹو ڈگری, اور ان میں 5 اولو العزم ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى میں کیا. ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام, پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام, اور سیدنا پھر نوح علیہ السلام, اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 جو ہیں یہ اولو العزم اور رسول آئے ہیں قرآن حکیم کی میتھولوجی میں. یہ 5 انبیاء بہت ہیں. اس کے علاوہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں, رسول نہیں ہیں. رسول ان کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی تھے. تو یہ نبی اور رسول کا فرق ہے. نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا, آلریڈی کی کوئی اسٹیبلش شریعت ہوتی ہے کسی پیغمبر رسول کی یا پیغمبر کی, اس کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے, اور اس میں جو غلطیاں آ جاتی ہیں پبلک کی وجہ سے انجیکٹ ہو کر ان بدعات کو وہ دور کرتا ہے. تو انبیاء کئی ہیں بنی اسرائیل میں. سموئیل پیغمبر ہیں علیہ السلام, سیدنا اب داؤد علیہ السلام ہے, وہ صاحب شریعت بھی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے, زبور عطا فرمائی. تو یہ نبی اور رسول. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں پر رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر ڈیفینیٹلی وہ رسول ہی ہوگا, نبی نہیں ہوگا. یہ انٹرچینجبل ورڈ بھی قرآن حکیم میں استعمال ہو جاتے ہیں. بسا اوقات رسول اور نبی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے, جس طرح کہ یہاں پر بھی آیا. لیکن رسول کے کیس میں ایک بات یاد رکھیے گا, رسول جو ہے وہ بالکل واضح دعوت دیتا ہے 0-1 جسے کہتے ہیں نا بولین الجبرا میں, کہ میری اطاعت اختیار کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. نبی یہ نہیں کہتا. نبی کہتا ہے میری پیروی کرو, جو میں حق بات بتا رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرو. وہ اس طرح چیلنج نہیں کرتا کہ اگر تم نے میرا انکار کیا تو تم پر عذاب آ جائے گا. آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں, یوسف علیہ السلام رسول نہیں تھے, نبی تھے. سورہ یوسف دیکھ لیں, انہوں نے صرف دعوت پیش کی ہے, کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ اگر میرے پر ایمان نہیں لائے تو بڑے دن کا عذاب تم پر آ جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ وہ نبی تھے, رسول نہیں تھے. رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے کہ جب رسول کسی قوم میں آ جائے اور اس کے مخالفین حق قبول نہ کریں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا, کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے لوح محفوظ میں کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے. تو رسولوں کے کیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائنل ڈیسیژن آئے گا. دیکھ لیں, نوح علیہ السلام رسول تھے, جب لوگوں نے حق قبول نہیں کیا طوفان کا عذاب آیا, سب کے سب برباد ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام رسول تھے, مخالفین نے جب حق قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں, ان کے مخالفین پر بھی اللہ تعالیٰ نے قتال کی شکل میں عذاب مسلط کیا. اس دفعہ ذرا سنت کا طریقہ بدل گیا کہ وہ عذاب صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تلواروں کے ذریعے ان پر مسلط ہوا. اور اس میں میں نے الگ سے ایک بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, بڑی امپورٹنٹ. مسئلہ نمبر 85 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر عذاب استیصال, جو رسولوں کے انکار پر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آتا ہے, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا. اور سورۃ الفرقان میں واضح آیا کہ کافروں عذاب مانگتے تھے, لو غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کر لو. تو قتال کی شکل میں عذاب ان پر مسلط, عذاب ان پر بھی آیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آیا. تو بلکہ ڈیٹیل سے اس ٹیکنیکل ڈسکشن کو میں نے وہاں پر کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں میں نبی ضرور بھیجے, چاہے وہ رسول تھے چاہے وہ نبی تھے. ہر قوم میں, انڈیا میں بھی آئے, ملیشیا میں بھی, افریقہ میں بھی, انڈونیشیا میں بھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم تک سب کا تعارف نہیں پہنچا, لیکن قرآن حکیم کیٹاگوریکل اس چیز کو مینشن کرتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا
بے شک ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ پرپز فل دعوت کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بھی امت نہیں ایسی گزری مگر اس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر ضرور بھیجا، ہر قوم میں کیٹاگوریکل یہ مینشن ہوا۔ پھر سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں آیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے بے شک ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ اب یہاں پر نبی کا ایکویلنٹ رسول کا ورڈ بھی استعمال ہو گیا، اور ایک ہی دعوت کے ساتھ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت کرو ایک اللہ کی اور اللہ کے مخالفین جتنے بھی ہیں طاغوت ان کی نفی کرو۔ پھر سورہ سبا کے اندر آیا آیت نمبر 28 میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پرٹیکولر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ساری انسانیت کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہے، جبکہ اگلے انبیاء خاص قوموں اور قبیلوں کے لیے ہوتے تھے۔ بہرحال اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن بھی کی ہے، مسئلہ نمبر 40 میں، کیونکہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر یہ 40 ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے، جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا یہ جرم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں، نبوت کی مہر بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی ہیں۔ تو یہ خاتم اور خاتم کی بحث جو ہے وہ قادیانی اٹھاتے ہیں، تو مسئلہ نمبر 40 میرا ریکارڈڈ ہے 35 منٹ کا، اس میں نے یہ ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں، اسلام کا بانی اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پروفٹ ہیں، جیسا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے وہ سب کے سب اسلام ہی کے پروفٹ اور پیغمبر تھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین صرف اسلام ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم تھے، اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے۔ اس حوالے سے ایک ضعیف روایت ہے جو پبلک میں عام ہے، اور وہ شیخ البانی نے چونکہ اس کے اوپر ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے اسے حسن لغیری بنا دیا، حالانکہ وہ سخت ضعیف ترین روایت ہے۔ مسند امام احمد میں 22,342 نمبر حدیث ہے، جلد 5 اور صفحہ 265 پر، اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے 5,734 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے، جن میں سے 315 رسول تھے اور باقی سب نبی تھے۔ لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے، اس میں علی بن زید بھی پکے ضعیف راوی ہیں اور ابو عمر الدمشقی بھی پکے ضعیف راوی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ زبیر لزئی صاحب نے اس روایت کو ضعیف ڈکلیئر کیا مشکات المصابیح میں، اور دور حاضر میں بہت بڑے عرب سکالر ہیں شعیب ارنوت، انہوں نے بھی اس کو ضعیف لکھا، اور بلکہ لکھا کہ یہ ضعیف جدن ہے، بڑی سخت ضعیف روایت ہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ انبیاء اور رسولوں کا فرق ضرور ہے، انبیاء سارے رسول جو ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں، لیکن سارے نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتے، رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس حوالے سے یہاں پر بات کلیئر کر دی تاکہ کوئی ایمبیگوٹی باقی نہ رہے، کیونکہ یہ ایشو بن گیا تھا 1,24,000، تو اس لیے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے جتنے بھی اللہ نے پیغمبر اور رسول بھیجے۔ قرآن حکیم میں تو بائی نیم 25-26 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 25 انبیاء کا۔ اس کے علاوہ بھی کئی پیغمبر آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں، لیکن تورات میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی۔ تو ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، مرتبے کا فرق تو ہے وہ اللہ نے خود رکھا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میری گفتگو بھی ہے کہ تفضیل بین الرسل یہ بالکل قرآن کا مقدمہ ہے، لیکن تفریق بین الرسل جائز نہیں ہے کہ ایک پر ایمان لاؤ دوسرے کا انکار کر دو، یہ تو بالکل کفر ہے۔ لیکن انبیاء میں جو تفضیل ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ جائز ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی دوسرے نبی کی تنقیص کرنا وہ حرام ہے۔ تو اس کا باریک فرق ہے جو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ٹرم تھی نبی اور رسول کے حوالے سے جو میں نے الحمدللہ کلیئر کر دی۔ یہ انٹرچینجبل ورڈ قرآن حکیم میں استعمال ہوتے ہیں،
اور ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی کوئی رسول قتل نہیں ہوا، انبیاء قتل ہوتے رہے. سیدنا یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے، سیدنا زکریا علیہ السلام قتل ہوئے، کیونکہ رسول جو ہے وہ اللہ کی حجت بن کے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ دھمکی دیتا ہے اپنے مخالفین کو کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا. تو رسول کے اوپر کیسے ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ رسول کبھی کوئی قتل یا شہید نہیں ہوا، رسول ہمیشہ غالب رہے. اور وہی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 21 کو یاد کر لیجئے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ لوح محفوظ میں بات طے کر دی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو غلبہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب رسول اور اس کے ماننے والے بچا لیے جائیں اور مخالفین ہلاک کیے جائیں. تو قرآن حکیم میں جب بھی آئے تو انبیاء قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن رسول کبھی بھی شہید نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن فرماتا ہے ان کے مخالفین کے خلاف. تو یہ پہلی ٹرم تھی نبی اور رسول. دوسری ٹرم ہے مسلم اور مؤمن. مسلم تو ہر وہ کلمہ گو جو اقرار کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ختم نبوت کا، اللہ کی توحید کا، وہ مسلم ہے. لیکن مؤمن وہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان رچ بس جائے، جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ جو نیو مسلمز تھے اس وقت، جو اعراب تھے، پینڈو لوگ تھے، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تم فرماؤ ایمان نہیں لے کر آئے ہو، تم کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اسی لیے ہوا کہ انہی میں سے کئی قبائل تھے جو بعد میں مرتد بھی ہو گئے. اور انہی کے بارے میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کرتی تھی. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. لہٰذا اہل تشیع کا مقدمہ 50% بالکل ٹھیک ہے کہ کئی ایسے صحابہ بھی ہیں جو حضور کی زندگی تک تو صحابی تھے لیکن بعد میں وہ کافر ہو کر مرے. لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ خلفائے راشدین کے بارے میں ایسی بات کرنا، تو اس حوالے سے میں نے ان پر علمی گرفت کی ہے مسئلہ نمبر 96 کے نام سے. بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے، الحمدللہ کئی لوگوں کی ہدایت کا وہ سبب بھی بنی ہے. عظمت صحابہ، رد المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 96، یہ ضرور دیکھیے گا. تو اس میں وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی. وہ کہا کرتے تھے کہ مسلم وہ ہے جڑا اللہ نو منے، یعنی جو اللہ کو مانے نا وہ ہے مسلم، اور جو اللہ دی مان لوے وہ مومن ہے. یعنی جو اللہ کی بات مان لے، اطاعت بھی اختیار کر لے، وہ مؤمن ہے. صرف اللہ کو ماننا یہ مسلم اسلام ہے، لیکن اللہ کی ماننا شروع کر دینا وہ ہے مؤمن. بہرحال ہم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ کوئی منافق ہے یا مؤمن ہے، اللہ کو پتا ہے، لیکن ہم جو بھی ہمارے سامنے کلمہ گو ہوگا ہم اس کو مسلم ہی کہیں گے. اور تیسری ٹرم ہے جہاد اور قتال. جہاد کا لفظ جہادہ سے نکلا ہے عربی میں، کوشش کرنا. تو ہر وہ کوشش جو دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کی جائے وہ جہاد ہے. حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 میں آیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکی آیت ہے، کافروں کی بات کا برا مت مانیے اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے. یعنی سب سے بڑا جہاد دعوت الی القرآن ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 52 میں. لیکن اسی جہاد میں ایک اعلیٰ ترین شکل جس کو اسلام کا سمم بونم کہا جاتا ہے، ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم. تو قرآن کی فلسفی میں سمم بونم اسلام کا ہے قتال، کہ کوئی شخص اپنے دل میں اس طرح کنوکشن والا ایمان رکھتا ہو کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے پیش ہو جائے. تو یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے جہاد کا، قتال. لیکن یہ انٹرچینجبل ورڈ بھی استعمال ہوتے ہیں قرآن حکیم میں. بعض اوقات قتال کی جگہ جہاد کا لفظ آ جاتا ہے، جہاد کی جگہ قتال کا لفظ، مسلم کی جگہ مؤمن کا لفظ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا سورۃ الانعام میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مسلم میں ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مؤمن بھی تھے اور ایمان کے بھی اعلیٰ ترین درجے پر، لیکن مسلم کا لفظ بھی استعمال ہوا. تو یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ بھی ہیں. یہ تین ٹرمز، نبی اور رسول نمبر 1، نمبر 2 مسلم اور مؤمن، اور نمبر 3 جہاد اور قتال. اب یہ پوری تمہیدی گفتگو کے بعد ہم ان آیات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کی طرف واپس آ جائیے کہ جب بھی پیغمبروں نے دعوت پیش کی، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے ہود علیہ السلام ہو، یا سیدنا صالح علیہ السلام ہو، ان کے بعد جتنی قومیں،
ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے کہا ہم تو کفر اختیار کرتے ہیں جو آپ بات ہم سے کر رہے ہیں, ہمیں نہیں یہ بات سمجھ آ رہی. قالت رسلهم, تو کہا ان کے رسولوں نے, افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا تم شک کرتے ہو اس اللہ کے بارے میں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی یہ چیز تو انسان کی انسٹنکٹ میں ہے, یہ کائنات کسی کے بنانے سے بنی ہے, اس کے بارے میں شک. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم, جو کہ تمہیں پکار رہا ہے تاکہ وہ بخش دے تمہارے گناہوں کو, ویؤخرکم الی اجل مسمی, اور تمہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے, شاید میری طرف پلٹ آؤ. وہ اتنا رحم فرمانے والا, جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی, سبقت لے جانے والی. اور قرآن حکیم میں یہ مضمون کئی جگہ آیا, وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحم ہی فرمائیں گے. رحم ڈومیننٹ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا, تو انہوں نے کہا کہ اے پیغمبرو تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک انسان ہو. تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, تمہارا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ تم ہمیں اس راستے سے روک دو جن پر ہمارے آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں, جن ہستیوں کو وہ پوچھ رہے ہیں, تم ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹانا چاہتے ہو. آج بھی آپ دعوت حق بلند کریں, میرے خلاف سب سے بڑی ایلیگیشن یہی ہے, یہ بزرگوں کے بڑے خلاف بول رہا ہے. وہ یہی ہے, جب بھی آپ حق بات کریں گے نا تو یہی آگے سے لیم ایکسکیوز, پیغمبروں کے سامنے یہ ایکسکیوز ہے تو ہم تو پیغمبروں کے بہاف پہ ان کی دعوت کو آگے تک ان کے ڈاکیے کی حیثیت سے آگے دعوت پہنچا رہے, تو ہم پر بھی یہ الزام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیٹیگوریکل, جب کبھی بھی کسی پیغمبر نے دعوت دی تو لوگوں نے کہا کہ تم جو ہو ہماری طرح کے انسان, اور تمہارا ارادہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹا دو جن پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے. فَأْتُونَا بِالسُّلْطَانٍ مُبِينٍ, اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی روشن دلیل اور معجزہ ہمارے پاس لے کر آؤ. اب یہ معجزہ تو ہم سے نہیں مانگ سکتے, ہمیں کہتے ہیں ڈگری دکھاؤ. تو یہ میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو مصیبت ہے نا, وہ مسئلہ نمبر میرا 71A اور 71B ریکارڈ ہے کہ بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام. اس میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر تمام آیات پیش کی ہیں کہ قیامت والے دن سب سے بڑا مسئلہ یہی کھڑا ہونے والا ہے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا, اس میں بھی آ جائے گا آگے چل کر, آپ حیران ہوں گے. تو جب وہ دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. یہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے. سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے اللہ ان جنوں اور انسانوں ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر, ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. میں تو کہتا ہوں دنیا میں مجھ سے کوئی پوچھے نا, میں نے بھی گمراہی کا ایک دور گزارا, مجھے بھی ابھی غصہ اتنا آتا ہے کہ اگر یہ لوگ میرے سامنے ہیں میں ان کو پاؤں کے نیچے روندوں جن کی وجہ سے میں دوزخ میں جانے لگا تھا. اور یہ ہونا ہے قیامت والے دن, دنیا میں اتنا غصہ آتا ہے. اور پھر اس کا کلائمیکس سورۃ الاحزاب کے اندر ہے. یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 71A اور 71B, بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج, اس میں نے یہ ساری آیات بتائی ہیں. سورۃ الاحزاب میں تو آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے, تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا ہے, لیکن تمہیں علم نہیں ہے. کیا علم نہیں ہے؟ علم یہ نہیں ہے کہ تم بھی تو آنے والوں کے بزرگ ہی بنے تھے نا, یہ علم نہیں ہے. تسی اپنے بزرگوں پہ روندے ہو تو تواڈے بعد جڑے آئے سن وہ تانوں بزرگ منتے سن, تے تسی بھی تے بزرگ ہو نا, انہاں واسطے بھی ڈبل, تواڈے واسطے بھی ڈبل. وہ ظاہر ہے اسی لیے تو وہ بزرگوں کی کرواتے ہیں نا تاکہ ہمیں بھی بزرگ مانا جائے, اسی لیے بزرگوں کی پرستش کروائی جاتی ہے جی, بڑا مرتبہ ہے, بڑا یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تاکہ جب ہم مرے تو ہمیں بھی وہی ٹائٹل دے دیا جائے, بیسیکلی انٹینشن. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دگنا عذاب ہے تمہارے بزرگوں کے لیے بھی, تمہارے لیے بھی, کیونکہ تم بھی تو بہت بڑے بزرگ تھے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بزرگی سے تو ہمیں بچائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا جو ہے اطاعت کرنے والا امتی بنائے, آمین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ یہ پھر پیغمبروں کو یہی کہتے تھے کہ تم ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹانا چاہتے ہو, کوئی روشن دلیل, کوئی معجزہ لے کر آؤ. قالت لہم رسلہم, تو سب کے سب رسول جو ہیں اپنی قوموں سے اس کے جواب میں کہتے تھے انا نحن الا بشر مثلکم, بے شک ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرنڈ, تو ہر پیغمبر انسان ہی ہوتا ہے, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, اسپیشیز کی بات ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا. اب انسان کے لیے ایک انسان ہی آئیڈیل بن سکتا ہے نا,
تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسان بنا کر بھیجا. تو وہ پیغمبر بھی کہتے تھے بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ ہم انسان ہونے میں تمہاری طرح ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر خاص احسان فرماتا ہے. یعنی اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں وحی کے لیے چن لیا ہے, اور یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. تمہارے پاس وحی نہیں آتی, ہمارے پاس وحی آتی ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ہمارا تو یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے, نہ ہمارا منصب ہے کہ ہم کوئی تمہارا منہ مانگا معجزہ تمہیں دکھا دیں. إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, ہاں مگر اللہ جو چاہے وہ دکھا دے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, جبکہ اس نے ہمیں اپنے راستے دکھا دیے ہیں. حق کے جتنے بھی راستے ہیں, آپ دیکھیں جو بندہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا جاتا ہے. پھر وہ آپ دیکھو نماز شروع کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یار صبح شام کے اذکار بھی ہیں, اذکار شروع کر دیتا ہے. پھر تھوڑا اور چلتا ہے, وہ کہتا ہے یار داڑھی بھی رکھنی چاہیے, داڑھی بھی رکھنا شروع کر دیتا ہے, اشراق بھی پڑھنی شروع کرتا ہے. یہ راستے ہیں جو کھلتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا, اور ہم ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. یعنی پھینٹی لگے گی صبر تو کرنا ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, جب بھی حق کی بات ہوگی تو پھر صبر کرنا پڑے گا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ, تو ان تمام کافروں نے اپنے اپنے وقت کے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے, ضرور نکال دیں گے. وہی دھمکی, نکال دیں گے ادھر سے, او نکال دیں گے تو انہوں مسیحی چو. یہ اب یہ مولوی یہ کرتا ہے, مطلب آپ کو حق بات کریں وہ کہتے ہیں جناب ادھر تو درس دینے پہ بندی ہے, امام صاحب کی اجازت کے بغیر درس نہیں. سیم مینٹیلٹی ہے, ہیومن انسٹنکٹ وہی چل رہی ہے. تو ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے. او لتعودن فی ملتنا, یا پھر یہ ہے کہ تم واپس ہماری ملت میں آ جاؤ, یعنی دوبارہ ہمارے فرقے میں واپس آ جاؤ, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو تم دوبارہ بزرگ ہو جاؤ. کہ جس طرح آج وہ مجھے بندہ فون پہ پوچھ رہا تھا, وہ قرآن حکیم میں آیت ہے سورہ القلم میں, بعد ذالک زنیم, ایک گستاخ رسول کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اصل میں خطا ہے, یعنی وہ حرامی ہے. میں نے کہا ہاں بالکل, ایک مطلب بریلوی مکتب فکر کے بندے کے نزدیک ایک بندہ جب تک بریلوی تھا اس وقت تک تو حلالی تھا, جب وہ کسی اور مکتب فکر میں چلا گیا وہ حرامی ہو گیا, اور پھر اگر واپس آ جائے پھر حلالی ہو جائے گا. یعنی حلال اور حرام کا سرٹیفکیٹ انہوں نے اپنے مکاتب فکر کے اعتبار سے رکھا ہے, جو کہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون حلالی اور کون حرامی ہے. اب اس وقت کی مثالیں دینا تو پھر ٹھیک ہے, ہم نے پھر لیکچر ریکارڈ کروا دیا. مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث کے بڑے بڑے بزرگ انڈیا پاکستان میں, بڑے بڑے بزرگ, ان کی گستاخانہ عبارتیں بتائی ہیں. کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو وہ مجھے ایک بندے نے کہا, اسی طرح نا ایک میسج ایک پڑھے لکھے بندے نے مجھے کیا کہ جی وہ یہ گستاخ جتنے ہوتے ہیں نا یہ سارے حرامی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں نے بھی آپ کے ڈیفینیشن کے تحت حرامیوں کی ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے, اور میرا ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے, اندھا دھن پیروی کا انجام. تو اب میں آپ کا ایمان چیک کروں گا کہ آپ ان لوگوں کو بھی حرامی ڈکلیئر کریں گے آپ کے کرائٹیریا میں. میں نہیں کہتا, کیونکہ چونکہ میرے سامنے موجود نہیں, پتہ نہیں ان کو توبہ نصیب ہوگی ہو یا ان کی کتابیں بدل گئی ہوں, ہم تھوک کے حساب سے حسن ظن رکھتے ہیں اپنے ذہن میں. لیکن آپ نے جو ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے اس کے تحت ذرا یہ بھی لسٹ لے لیں. اس کے بعد دوبارہ اس کا جواب نہیں ہے, اس کے سارا عشق جو ہے وہ ادھر ہی ختم ہو گیا. یہ عشق اسی وقت تک ہے, محبت اسی وقت تک ہے جب تک اپنے بابے کا ذکر نہ آئے. ہاں اللہ رسول کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, کوئی کسی کی رگ نہیں پھڑکتی. جیسے ہی ان کے بزرگ کی بات کریں نا, ان کی جو اسلام کے لیے بڑی خدمات ہے. اچھا یہ خدمات ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اور اللہم صلی علی اشرف علی نبینا اشرف علی آل اشرف, یہ بھی لکھا ہے ولیعوذ باللہ تعالی. یہ میرا ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, اندھا دھن پیروی کا انجام. اس میں نے یہ سارے حوالے دیے. تو وہ کہتے ہیں واپس آ جاؤ. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, پس پھر اس کے بعد اللہ نے وحی کی, ان کے رب نے ان کی طرف, لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, کہ ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے یہ ظالم لوگ جو آپ لوگوں کی دعوت قبول نہیں کر رہے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ, اور یقیناً پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں ان کے بعد.
موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو ہلاک کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمین میں جو ہے وہ حکومت عطا فرمائی. اسی طریقے سے باقی پیغمبر بھی. ذالک لمن خاف مقامی، یہ وعدہ نصرت ہر اس شخص کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے، میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وخاف وعید، اور میری دھمکی سے ڈرتا ہے. اہل ایمان کے لیے یہ خوشخبری ہے. واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو فتح دے دی اور نامراد ہو گیا ہر سرکش اور منکر حق رسولوں کے مقابلے میں. اب دیکھ لیں، قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ہلاک کیا. ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل آندھی چلتی رہی، اور وہ اللہ تعالیٰ سورہ الحاقہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ صبح اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے، اتنے اونچے اونچے ان کے قد تھے، اور ایسی ہوا چلی کہ ان کو اکھاڑ کے اوپر سے نیچے پھینک کے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، والعیاذ باللہ. اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی جو قوم ثمود تھی، ان کو بجلی کی کڑک نے آ گھیرا. موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کے ذریعے ان پر عذاب مسلط کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھوں. من ورائہ جہنم، اب یہ نامرادی تو دنیا میں دیکھی، اس کے پیچھے ابھی بڑا عذاب ہے جہنم کا. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور اس دوزخ میں پلایا جائے گا ان کو خون اور پیپ کا پانی، گندا پانی. والعیاذ باللہ. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، بڑی مشکل سے وہ ایک گھونٹ بھریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا. وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور ان کو موت ہر طرف سے نظر آ رہی ہوگی. اس طرح تکلیف جیسے نزع کی تکلیف ہے، اس طرح کی تکلیف ان پر طاری ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن اس سے بڑا عذاب یہ کہ موت آئے گی نہیں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جو قرآن میں آتا ہے کہ ایسا عذاب تمہیں آگ میں دیں گے، نہ تمہیں موت آئے گی، نہ زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں. پھر یہ قرآن حکیم میں آتا ہے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں موت ہی دے دے، اس تکلیف سے تو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی، یہی تم پر عذاب. والعیاذ باللہ تعالی. سورہ الاعراف اور سورہ ہود میں یہ انبیاء کرام کے مخالفین کی تباہی کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر موجود ہے، اور اس حوالے سے میں نے ایک لیکچر دیا ہے، وہ ضرور سنیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ پورے قرآن حکیم کی دعوت کو آپ سمجھ لیں، 6 گھنٹے میں نچوڑ اس کا موجود ہے. مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور تقدیر کا صحیح مسئلہ کیا ہے. مسئلہ تقدیر قرآن حکیم سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر میں نے اس میں پیش کی ہے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بہت سخت گاڑا عذاب ان کا منتظر ہے. یہ تو ایک انیشل مہمان نوازی ہوگی نا، پیپ اور خون کے گندے پانی کے ذریعے، اس کے بعد بڑا غلیظ گاڑا عذاب آنے والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ بِهِ الرِّيحُ، ان کافر لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال ہے راکھ کے ایک ڈھیر کی مانند، جس پر ہوا چلے فی یوم عاصف، آندھی کے دن. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا یہ ہم نے نیک اعمال بھی کیے ہوئے ہیں. مشرکین عرب بھی کہتے تھے چلو ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم نے حاجیوں کو جو ہے ان کی خدمت تو کرتے ہیں. حاجیوں کی خدمت کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبے کے اندر 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے. تو جب تک عقیدہ درست نہ ہو، اعمال اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اعمال جو ہے نا، یہ NGOs بنائی ہوئی ہیں حرام کے پیسے سے، تو دنیا میں تو لوگ تعریف کر دیں گے، لیکن اللہ کے حضور ان کی مثال ان اعمال کسی ہے کہ جو راکھ کی شکل میں ہو اور تیز آندھی آئے اور سب کو اڑا کر لے جائے. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، اور وہ کسی چیز پہ بھی قدرت نہ حاصل کر سکیں جو کچھ انہوں نے کمایا تھا. ذالک هو الضلال البعید، اور یہ ہے بہت بڑی گمراہی. یعنی دنیا میں انسان سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑے اچھے اعمال کیے. ادھر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، تسبیحیں بھی پھیر رہے ہیں، عقیدوں میں شرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی موجود ہے. اب سمجھ رہے تو ہیں کہ بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اگر عقیدہ درست نہیں ہے. اور اگر عقیدہ درست ہے، اعمال نہیں ہے، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. عمل اور علم یہ دونوں پیرلل میں چیزیں چلتی ہیں. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے تحت حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. پرپزفل، یہ صحیح ٹرانسلیشن اس کی انگلش میں.
حق کہتے ہیں پرپزفل، با مقصد یہ پیدائش ہے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق آباد کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے تو سیکنڈز کی گیم ہے، نئی مخلوق اللہ لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں، وہ مکمل طور پر غالب ہے اس کو کرنے میں کہ اپنے نافرمانوں کو ہلاک کر کے فرما بردار مخلوق آباد کرے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. یہ آگے اب بزرگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ وہ آیت ہے جو مسئلہ نمبر 71A اور B، اس میں ڈیٹیل سے میں نے اس کے علاوہ بھی کئی آیات. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، تو سب کے سب لوگ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے قیامت والے دن. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو بیچارے پیروکار ہوں گے، جو غریب غربا لوگ ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے جو سردار تھے، تکبر کرنے والے، جن کی وہ پیروی کرنے والے تھے، وہ بیچارے جو کمی کمین جو لوگ ہوں گے، وہ اپنے بزرگوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے تھے، آپ کی اتباع کرتے تھے. یعنی دنیا میں آپ کے اتنے نورانی چہرے تھے، اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے آپ، اتنی آپ کی خدمات تھیں، اتنی جماعتوں کے آپ امیر تھے، تو ہم تو آپ کے فالورز تھے. لیکن تسی بھی ہوں دوزخی جی پہنچے ہوئے ہو، تسی تو کہتے ہو اسی 1000 نو جنت ہی لے کے جانا ہے، آپ جناب ڈلے ہوئے ہو دوزخی. یہ کیا بن گیا تہاڈے نال؟ حضرت جی تسی بھی تھے، یہ وہ چیز ہے دوزخ میں. تو وہ کہیں گے غریب غربے لوگ اپنے سرداروں سے اور اپنے بڑے بزرگوں سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دیکھیں ہم دنیا میں آپ کی اتباع کرنے والے تھے، یعنی ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ دنیا میں تو ہمیں بڑی ایک مام تھا کہ آپ بچا لیں گے، دھونس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا لیں گے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو آج کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب میں سے کچھ کم کروا سکتے ہو؟ ہمارے بزرگوں دنیا میں تو کہتے تو ہمارے مرید ہو جاؤ تو جنت میں لے کے جائیں گے، آج کچھ کم کروا سکتے ہو؟ اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی، جو لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں نا کہ جی وہ جناب اصل تو بزرگ غلط ہے، جو بیچارے پیچھے چل رہے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اے تک لو جو معافی بھی ہوتی ہے انہوں نے، یہ بھی غلط ہے. لا علمی لیم ایکسکیوز ہے اللہ کے حضور. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ وہ غریب غربے لوگ جنت میں پہنچے ہوں گے، وہاں سے وہ کہہ رہے ہوں گے اپنے بزرگوں کو تک ہے جناب سانو تو اللہ نے بخش دیا، کوئی تواڈے پیچھے تھا ساڑی بھی تانوں عذاب دیتا جا رہا ہے. یہ نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ آیت آئی، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص واحد، ایک فرد واحد کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوگا. تو یہ بھی اب کنڈا اپنے دماغ سے نکال لیں جو بعض لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، یار ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. پتہ کیوں نہیں؟ ان کو دنیا داری میں آپ دیکھیں کتنے جناب وہ کھانا تو منہ سے ہی کھاتے ہیں نا، ناک سے تو نہیں کھاتے. ناک بھی تو قریب ہے، یہاں سے بھی کھا سکتے ہیں نا. یعنی دنیا میں آپ کو فل شارپ نظر آئیں گے، دین کے معاملے میں کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جی بس کچھ پتہ نہیں، کوئی بتایا بھی تو نہیں مانتے. تو لہٰذا یہ ان کے دماغ سے بھی کیڑا نکال دیں جن کے دماغ میں یہ کیڑا ہے نا کہ یار جو بیچارے پیچھے چلنے والے ہیں نا، یہ بیچارے بولے بالے لوگ ہیں، یہ تو بخشے ہی جائیں گے. یہ دیکھ لیں بولے بالے بھی دوزخ میں ہی ہیں. وہ کہیں گے غریب غربے لوگ کہ بزرگوں آپ نے ہمیں بچانا تھا، آج تو آپ خود دوزخ میں ہیں، تو آج آپ ہمارے عذاب میں سے کچھ کم کر سکتے ہو؟ وہ عذاب کم کر سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے. تکو ذرا اللہ تو سٹ دے پہنے. یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زبردستی کچھ مسلمان کر دیتا یا ہمیں وہ صحیح العقیدہ بنا دیتا تو ہم تمہیں بھی، ہم خود بھی گمراہ تھے تو تمہیں گمراہی کرنا تھا نا. تو یہ مسئلہ تقدیر میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ لیکچر ضرور سنیں. مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C، قرآن حکیم سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور مسئلہ تقدیر. یہ 6 گھنٹے کے اندر میں نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، انسان خود اپنے لیے گمراہی کماتا ہے اور ہدایت بھی خود کماتا ہے. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو نہ شکری کی روش اختیار کرو چاہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہماری راہیں ان کے لیے کھل جائے گی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا. تو یہ بڑا بھائیو سینسٹیو ایشو ہے، اس حوالے سے بہت سینسٹیو ایشو ہے. کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے حضور نہیں چلے گا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں پتہ، یہ دنیا میں نہیں لیم ایکسکیوز چلتا. آپ کا بورڈ کا پیپر ہو اور آپ کو ڈیٹ نہ پتا اور آپ اگلے دن پہنچ جائیں کہ منو نہیں سی پتا کل جناب پیپر ہے تو میرا ان پیپر دوبارہ لے لو،
تو کیا خیال ہے کوئی لے گا؟ دنیا میں لا علمی کوئی عذر نہیں ہے اللہ کے حضور، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، حجت تمام کر دی، آپ کوئی لیم ایکسکیوز کی پیش کرے گا یا اللہ منو پتہ نہیں لگا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو ہم آپ کو بھی ہدایت دیتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے ہمارے اور تمہارے لیے چاہے ہم گھبرائیں یا صبر کریں. ما لنا من محیص، ہمارے لیے آج کوئی بھی راہ فرار نہیں ہے، چاہے ہم صبر کریں چاہے ہم صبر نہ کریں، آج ہم کچھ کر نہیں سکتے. جو کچھ ہے وہ تمہارے سامنے ہے، تسی بھی عذاب ہی چو اسی بھی عذاب ہی چاہ دوئے مارے گئے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ بھائیو وہ مضمون ختم ہوا. اب اگلا مضمون شروع ہونے لگا ہے، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 قرآن حکیم میں یونیک آیت ہے، منفرد آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ڈراپ سین ذکر کرتے ہوئے شیطان کے ساتھ انسان کی آخری ملاقات کا ذکر کیا ہے، جہاں پر شیطان کا پھر اعلان برات ہے. اور یہاں پر وہ ٹروتھ ریویل ہوگا کہ شیطان کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ نے اسے اختیار ہی نہیں دیا سوائے یہ کہ وہ دعوت دیتا ہے. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. یہ میں نے مسئلہ نمبر 83A اور 83B میں شیطانی وسوسے اور ان کا علاج اس میں بھی بیان کی ہے، اور مسئلہ تقدیر کے جو 4 لیکچرز ہیں ان میں بھی میں نے یہ آیت بیان کی. یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے. ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا، یعنی جنتی جنت میں پہنچ کے دوزخیوں کے لیے دوزخ کا والعیاذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار فیصلہ ہو چکے گا، اس وقت شیطان پھر کہے گا، یہ آخری اس کا اعلان ہے، یہ شیطان سے انسان کی آخری ملاقات ہے. ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. کیا وعدہ تھا؟ کہ دیکھو میری کتابوں کی پیروی کرنا، میرے پیغمبروں کی پیروی کرنا تو تمہیں ہمیشہ کی ابدی نعمتیں جنت میں دوں گا، اور اگر نبیوں کی مخالفت اختیار کی، میری توحید کا انکاری ہوئے، میرے پیغمبروں کی اطاعت اختیار نہ کی تو دوزخ تمہارا مقدر ہوگی. یہ وہ وعدہ. وَوَعَدْتُكُمْ، اور دیکھو میں نے بھی تم سے ایک وعدہ دنیا میں کیا تھا. فَأَخْلَفْتُكُمْ، آج میں اپنے وعدے کا خلاف کرتا ہوں. میں نے وعدہ کیا کیا تھا؟ شیطان کوئی سامنے آ کے کسی کو وعدہ کروائے، کوئی بیوقوف ہے کہ اس کے وعدے کے اوپر چلے گا؟ شیطان کی بات کس نے ماننی ہے؟ یہ وعدہ ہے جو دل میں شیطان بڑی لمبی لمبی امیدیں دلا دیتا ہے. طول عمل، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چور ہیں، بے ایمان ہیں، ٹھگ ہیں، بے نمازی ہیں، حرام خور ہیں، جو کچھ بھی ہے یا اللہ سیدھے بندے دا پتر کو نہیں پڑھنا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ طول عمل کہ ہم نے تو اپنے اصلاح نہیں کرنی، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دیں. حالانکہ قرآن حکیم میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 پارہ نمبر 19 کے پہلے صفحے پہ قیامت والے دن رسول اللہ شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. رسول اللہ شکایت کریں گے امت کی کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے تھے. تو اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی تو شفاعت کے لیے پھر کس کے در پہ جائیں گے؟ تو یہ تو ہمیں سب نے بتایا شفاعت ہوگی، شکایت بھی ہوگی. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یہ چیز کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو نہیں پتا تھا؟ ان کو تو ایک مجلس میں جنت کی بشارت بھی ملی ہوئی تھی. تو کیا ان کا ایٹیچیوڈ بدل گیا تھا؟ تو یہ جو شیطان اس طرح کی امیدیں دلاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور غلط رحمت کی امید دلائی جاتی ہے اس کی نافرمانی کی بنیاد کے اوپر، یہ بالکل الگ چیز ہے. وہ رحمت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ بھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جرأت کی. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی
جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو رحمت کی تو سب کو ضرورت ہے, چاہے کوئی نیک ہے یا برا ہے. رحمت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے, کیونکہ انسان جتنا بھی نیک ہو وہ اس کی عبادت کا حق تو نہیں ادا کر سکتا. کمزوریاں کچھ نہ کچھ تو رہ جاتی ہیں, چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. بحیثیت انسان اپنی پوری کوشش کرتے ہیں, پھر جو غلطیوں کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو جائے گی انشاءاللہ. تو شیطان کہے گا فَأَخْلَفْتُكُمْ, تو آج میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان, اور دیکھو میرے لیے تمہارے خلاف کوئی دنیا میں زور نہیں تھا, مجھے کوئی اختیار نہیں تھا کہ تم پر سلطان کوئی زور رکھتا. إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ, سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی. میرا کوئی ٹینجیبل زور نہیں تھا کہ میں تمہیں حق کے راستے سے روک لیتا فزیکلی سامنے آ کر. ہمارے آباء و اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو اور شیطان مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا کہ میں تمہیں آج مسجد نہیں وڑن دینا. کبھی نہیں ایسا ہوگا, اور نہ ایسا کبھی ہوگا کہ اذان ہو تو آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے. یہ بھی نہیں. دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے, چاہے اس طرف جاؤ چاہے اس طرف جاؤ, لیکن آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. تو شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان, دیکھو میرے پاس کوئی زور نہیں تھا کہ میں تم پر کوئی زور رکھتا, مگر یہ کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی. دعوت دی تھی, اور دعوت تو مؤذن بھی دے رہا تھا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. دعوت تو کتنے لوگ دنیا میں کہہ رہے تھے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ, ان کو چھوڑ دو, اپنی ریتوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچ جاؤ. تو دعوت تو پیغمبروں کے ماننے والے بھی دے رہے تھے, شیطان بھی دے رہا تھا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, پس تم نے میری دعوت قبول کر لی. بس یہ فرق تھا, کوئی ٹینجیبل زور نہیں تھا. دعوت دی تم نے قبول کر لی, پیغمبروں کی نہیں مانی, ان کی طرف بلانے والوں کی نہیں مانی. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, تو آج مت ملامت کرو مجھے, ملامت کرو اپنی جانوں کو. شیطان بالکل بری ہو جائے گا. آج اپنی جان نو رو, جب پنجابی کہتے ہیں نا, اپنی جان نو رو, منو نہ رو, ملامت کر اپنی جان کو. آج مجھے مت ملامت کر. ما انا بمصرخکم, نہ میں آج تیری کوئی فریاد سن سکتا ہوں. وما انتم بمصرخی, نہ تم لوگ اے دوستیوں میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. میں بھی دوزخ میں تمہیں ورگلا کر, اور تم میری اس دعوت میں آ کر, یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی لیم ایکسکیوز دے گی اللہ شیطان نے لگاتا سی, میں ارادہ نہیں سی, شیطان نے اس پاس لاتا نہ, یہ کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے حضور نہیں ہوگا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, بے شک میں کفر کرتا ہوں, انکار کرتا ہوں اس چیز کا جو آج سے پہلے تم مجھے اللہ کے مقابلے پر ٹھہرایا کرتے تھے. ان الظالمین لهم عذاب علیم, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, یہ شیطان کا ویسے بہانہ ہی ہوتا ہے. میں نے ایک پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے شیطان کے حوالے سے 2 گھنٹے کا. مسئلہ نمبر 79, اللہ, انسان اور شیطان, یہ ٹرائنگل ہی بنتی ہے نا, اللہ, انسان اور شیطان. مسئلہ نمبر 79, اس میں کراس ریفرنس کے طور پر قصہ آدم اور ابلیس کے بارے میں جتنی آیات, شیطان کی جتنی چالیں ہیں قرآن حکیم سے, وہ میں نے کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور احادیث پیش کی ہیں. اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا, بھائیو یہ صرف ہمارا بہانہ ہوتا ہے. مجھے آپ ذرا بتائیے, اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ کل جو شخص فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرے گا اسے 10,000 روپیہ دیا جائے گا, دوسری صف والے کو 5,000 روپیہ, تیسری صف والے کو 3,000 روپیہ. تو میں کہتا ہوں دنیا کے سارے شیطان مل کرنا, انسانوں میں جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو بھی فجر کی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکیں گے, کیونکہ دنیا نقد ہے, آخرت ادھار ہے. آپ دیکھ لیں, رات کو نیند ہی نہیں پڑے گی. ایسے ایسے لوگ جن کو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی, لیکن ان کو جب ہمارے آفیسز میں لوگوں کے جب انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں نا, تو وہ اکثر کو 3-4 بجے فلائٹ ہوتی ہے, وہ پہنچتے ہیں جناب, کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. یہ پرابلم جو ہے تو یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم سیریس نہیں ہیں اللہ کے لیے. اگر سیریس ہو تو کوئی پرابلم ہی نہ ہے. یہ ہم نے اپنے آپ کو خود دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے, شیطان نے کروا دیا, وہ مجبوری ہے جی, یہ بھی تو کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, وہ بھی کرنا تھا.
بس بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر میں مسجد میں ہی بیٹھا رہوں گا، پھر ظاہر ہے کال ہے ویسے تو ہم ٹوڈا مار کے کاٹ دینا ہے، مسجد ہی بہنا ہے ویلے ہو کے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین حصے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور پیش نہ کرو. تو سب سے پسندیدہ چیز انسان کی جوانی ہے. بڑھاپے میں جا کر کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ شیطان کہے گا کہ میں آج انکار کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کر دیا جائے گا. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا، دوستیوں کا ذکر ہے اب جنتیوں کا بھی. ایمان والوں کو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہوں نے نیک عمل بھی کیے، صرف دودھ پینے والے مجنون نہیں بلکہ نیک عمال کرنے والے. جناتٍ تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے. تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کی آپس میں گفتگو سلام اور سلامتی ہوگی. جب جنتی کسی دوسرے کو ملے گا تو السلام علیکم کہے گا، السلام علیکم کہے گا، یہی ان کی آپس میں گفتگو ہوگی. یہاں پر آ کر یہ مضمون بھی ختم ہوا. اب آخری میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ ہی کنکلوڈ کر دوں، جو کہ میں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. 10-12 منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ آیات. تیسرا اور آخری ٹاپک آج کا، وہ میں نے کہا تھا قبر کے 4 سوال، 3 نہیں 4 سوال. اس کا ذکر اشارتاً بھی قرآن میں موجود ہے. پہلے یہ آیات کور کر لیتے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک 4 آیات. اچھا یہ آیات بھی 4 ہیں، سوال بھی 4 ہیں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، اس درخت طیبہ کی مانند. طیب کہتے ہیں عربی میں پاک کو، یعنی کلمہ جو طیبہ ہے، کوئی بھی اچھا کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب سے اچھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی بھی کلمہ. اسی وجہ سے ہم کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں پہلے کلمے کو بھی. تو کوئی بھی اچھا کلمہ جو ہے، اور سب سے بڑا اچھا کلمہ جو ہے توحید کا کلمہ، اس کی مثال ایک درخت کی سی ہے جو پاکیزہ درخت ہو. اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہوں. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ چکی ہوں. اتنا گھنا درخت ہو. یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال، جڑیں مضبوط اور درخت کی جو شاخیں آسمان تک. ایسا اس کا فیض ہے. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور وہ پھل دے رہا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے. ایسا وہ، اور یقین کریں جب توحید کی دولت نصیب ہوتی ہے نا، تو ایسا انسان کے اندر ایک خوشی کے جذبات ہوتے ہیں جو کبھی ماند نہیں پڑتے. انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کو سچی توحید نصیب ہو جائے. اس کی ایک خاص لذت ہے. انسان ہر ہستی سے آزاد ہو کر ایک اللہ کا حنیفہ بن جاتا ہے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا، کوئی فکر نہیں رہتی. تکلیف بھی آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم بھی تیری طرف سے آئے تھے، یہ تکلیف بھی تیری طرف سے آئی، تیری طرف ہی پلٹ جائے گی. تو یہ ایک اللہ کا ہو جانا، یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک ہیں، ایسا گھنا، اور زمین میں مضبوط ہے وہ درخت، اور مسلسل پھل دیتا رہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی مثال سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تاکہ جو عام فہم لوگ ہیں وہ بات کو سمجھ سکیں. اب اس کے ساتھ سائملٹینیس کنٹراسٹ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جو خبیث کلمہ ہے، کوئی بھی گندا کلمہ، کوئی بھی بری بات، کوئی بھی برا عقیدہ، اس کی مثال جو ہے وہ ایک برے درخت کی سی ہے. خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، وہ ایسا درخت ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، یعنی جھاڑی جیسے ہوتی ہے، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. ما لہا من قرار، اسے کوئی قرار بھی نہیں ہوتا. یہ جھاڑیاں جتنی ہوتی ہیں جو مضبوط نہ ہوں، بس اوپر جسٹ اگی ہوئی ہوں، ایسے پکڑ کے پرے پھینک دیا، یہ قیامت والے دن ایسی ان کی وقت ہوگی. اور ایمان جو ہے وہ طاقتور. اب وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 27 سورہ ابراہیم کی، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی عذاب قبر کے کانٹیکسٹ میں، قبر کے سوالات کے کانٹیکسٹ میں، اور قبر میں استقامت کے اعتبار سے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت،
اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو اس پختہ قول میں، کلمہ طیبہ میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات پر اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ اور آخرت کی زندگی سٹارٹ کب ہوتی ہے؟ مرتے ہی۔ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو خود گمراہ رہنا چاہتے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کو تو بھٹکا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ اب یہاں پر میں 4 حدیثیں اس کے کانٹیکسٹ میں بیان کر دوں۔ اسی آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 1329، مسلم میں 7219، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسلمان کا قبر میں کلمہ پڑھنا یہ اللہ کے اس فرمان کے عین مطابق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ چل رہے ہیں بخاری اور مسلم کے، جو اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اس قول ثابت پر، مضبوط قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ قبر میں انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، جب منکر نکیر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے تصدیق قرآن حکیم میں کر دی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس کلمہ طیبہ پر۔ اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 1374 کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ جب چلے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اسے حسرت ہو اگر وہ گناہگار ہے کہ میرا تکیہ ان لوگوں پر تھا، یہ مجھے یہاں پر قبر کے اندھیرے میں ڈال کے چلے گئے اس گڑھے کے اندر۔ اور اگر ایمان والا ہوگا تو وہ خوش ہوگا کہ میں نے ان پر تو تکیہ ہی نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار، اس کا مال اور اعمال۔ 2 دوست واپس آ جاتے ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے قبر میں۔ اعمال قبر میں جاتے ہیں، دوست رشتہ دار اور مال اس کا گھر پہ ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ 3 دوست ہیں، 2 ہی جو ہے وہ واپس آنے والے اور ایک ہی ساتھ جانے والا ہے۔ تو بہرحال وہ قدموں کی آواز سنتا ہے تو پھر 2 فرشتے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری 1374 جو اس سے سوالات کرتے ہیں، سوالات ڈیٹیل کے ساتھ سنن نبی داؤد میں 4753 نمبر حدیث میں آئے ہیں، وہ میں اگلی حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو منافق ہے جب اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کیا ہے، یا بخاری میں اس حدیث میں الفاظ ہیں 1374 میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ ہر جواب میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، لا ادری لا ادری لا ادری۔ یہ تینوں سوالوں کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ لا ادری لا ادری لا ادری۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اب فرشتوں کو تشویش ہوتی ہے کہ اس کو جواب نہیں آئے، تو پھر ساتھ وہ تیسرے سوال کے جواب میں اینڈ پہ وہ انسان کہتا ہے کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سن سنا کے سننی، یہ میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ یعنی میں شیعہ اس لیے تھا کہ شیعہ کے گھر پیدا ہوا، میں اہل حدیث اس لیے تھا کہ اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا، میں قادیانی اس لیے تھا کہ میں قادیانی کے گھر پیدا ہوا، میں بریلوی دیوبندی اس لیے تھا کہ میں بریلوی دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اب یہ چوتھا سوال آئے گا فرشتوں کی طرف سے ٹونٹ کرتے ہوئے، یہ ہے قبر کا چوتھا سوال، 3 نہیں 4۔ فرشتے پھر اس سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، اوے تو نے نہ خود سمجھنے کی کوشش کی اور نہ کسی سمجھنے والے کے ساتھ تو چلا، تجھے تو چاہیے تھا تو خود سمجھتا یا کسی سمجھنے والے کے ساتھ چلتا۔ اچھا، اب یہ وہ ساتھ چلنے سے وہ کہتے ہیں دیکھا جی بزرگوں کے ساتھ چلنا چاہیے، تو بزرگوں کے ساتھ تو وہ پہلے ہی چل رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے، تو بزرگوں کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا نا۔ اندھا مقلد نہیں ہونا چاہیے،
ظاہر ہے کسی عالم سے ہی مسئلہ پوچھا جائے گا. قرآن حکیم بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. آپ جو یہ 100 کے قریب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ظاہر ہے علم حاصل کرنے آئے ہیں, لیکن میں اپنی بات نہیں بتا رہا, آپ کو قرآن و سنت کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں. ادھر ہی فرق ظاہر ہو جائے گا. قرآن و سنت کے ریفرنس سے بڑے تھوڑے لوگ بتائیں گے, باقیوں کے تو عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہے, وہ کہیں گے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں. تو یہ اس میں تقلید کا رد ہے. وہ بعض اوقات وہ تقلید میں لے آتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں نا فرشتے چوتھا سوال کریں گے, چلو 5:30 چوتھا سوال پتہ لگا تو 5:30 اعتراض کرتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا, کہ کیا تو نے خود کیوں نہیں حاصل کرنے کی کوشش کی, اور جو سمجھے ہوئے تھے ان کے ساتھ کیوں نہیں چلا. تو وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا, ان کے ساتھ چل تو رہا تھا, اس کا مطلب ہے وہ اندھا بن کے چل رہا تھا. ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے اگر ختم نبوت سمجھتا رہے, اس کو کبھی سمجھ آئے گی؟ وہ تو گمراہی میں مر جائے گا. کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی پڑے گی. تو قادیانیوں میں تو ہمیں فوراً سمجھ آتی ہے. بریلوی دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 4753. یہ تو منافق کا ذکر تھا نا کہ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا, تو فرشتے کہیں گے تو نے خود کچھ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اب مومن کے ساتھ معاملہ دیکھیں کیا ہوگا. مومن سے سوال ہوگا من ربک کا, وہ کہے گا ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. پوچھا جائے گا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. دوسرا سوال وہ کہے گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پھر تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو پوچھے گا کہ کون سا مرد. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے, تو وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں حاضر رجل. تو اگر حاضر رجل ہے تو فرشتوں کو چاہنا چاہیے تھا کہ وہ یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. تو وہ پوچھے گا کس مرد کی بات کر رہے ہیں آپ. تو فرشتے کہیں گے الذی بعث فیکم, اس شخص کی جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر تم میں مبعوث کیا تھا. تو کہے گا ہوا محمد رسول اللہ, وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مسئلہ حاضر و ناظر میرا دیکھ لیں, مسئلہ نمبر 7, اس میں نے یہ بتایا. وہ کہتے ہیں قبر میں آئیں گے, قبر میں اگر آئے ہوتے تو فرشتے کہتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو کہے گا کس مرد کی بات کر رہے ہو, ایک ایسی شخص کے بارے میں پوچھو جو میرے سامنے نہیں ہے. اگر تم پوچھو نا من نبیوں کا, پھر تو جواب دے دیا جائے. تم پوچھ رہے ہو کہ اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, تو کس مرد کا وہ پوچھے گا. وہ کہے گا الذی بعث فیکم, اس مرد کے بارے میں جن کو مبعوث کیا گیا تھا تم میں. تو کہے گا ہوا محمد رسول اللہ, ھذا محمد رسول اللہ نہیں وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہے محمد. وہ کہے گا ہوا, ہاں وہ ہے اللہ کے رسول محمد جن کا تم پوچھ رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 3 سوال ہو گئے. اب فرشتے اس سے بھی چوتھا سوال کریں گے. چوتھا سوال کیا کریں گے کہ تجھے کیسے سوالوں کے جواب پتا چلے اے مومن. تو کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت. وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, میں اس کتاب پر ایمان لے آیا اور میں نے اس کے حق ہونے کی گواہی دے دی. یہ کتاب اللہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے پتا چلا تھا. اس کا مطلب ہے کتاب اللہ صرف مولوی نے نہیں پڑھنی, ہر اس شخص نے پڑھنی ہے جس نے قبر کے سوالوں کے جواب تیار کرنے ہیں. مولوی کا تو جنازہ نکل گیا اس کے ساتھ, اس کے مولوی کے فالوورز جو اندھے بنے ہوئے ہیں وہ تو پھر جواب نہیں دے سکیں گے. وہ تو کہے گا یہ تو علماء کا کام تھا. دیکھیں اندازہ کریں. تو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کا جو عالم یہ بات کرتا ہے نا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اس کے خلاف ہے کہ صرف قبر میں سوالوں کے جواب ہی وہی دے گا. وہ خود کہے گا چوتھا سوال جب ہوگا تجھے کیسے پتا چلا, وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, فآمنت بہ, میں اس پر ایمان لایا, وصدقت, اور میں نے اس کے سچے ہونے کی تصدیق کی. پڑھا ہوگا تو پتا ہوگا نا کیا اس میں لکھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ. الحمدللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت کی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو سوالوں کے جواب وہ دے گا جو ثابت قدم. ثابت قدم کون رہے گا؟ کتاب اللہ پڑھنے والا, خود پڑھنے والا. بھائی اگر پوری زندگی آپ کتاب اللہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے آپ کو حق پتہ چلے گا؟ مسلمانوں کی اکثریت تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ٹیسٹ کو ہی نہیں پاس کر رہی. مسئلہ نمبر 3 میرا سن لیں, دعا صرف اللہ ہی سے. تو کیسے عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا؟ کیسے ختم نبوت ٹھیک ہوگا؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عقیدہ درست ہوگا کہ آپ ہی کو حجت ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی حدیث, آج کی آخری حدیث, جامعہ ترمذی میں 3120.
اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں سوال 3 ہوں گے. اس میں الفاظ موجود ہیں. پہلا سوال ہوگا من ربو کا، دوسرا ما دینو کا، تیسرا من نبیو کا. تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرا نبی کون. اس میں من نبیو کا الفاظ ہے. اس میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل نہیں ہے. تیرا نبی کون ہے. اب یہاں پر ایک بڑی حیران کن ڈسکوری ہے جو میں نے ایکسپلور کی ہے کہ آپ دیکھیں اب یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی جو ہے اس کے حساب سے تو یہ 2 سوال اور بھی ہونے چاہیے تھے کہ بھائی ان کی تو تسلی نہیں ہوتی نا. ہم تو قبر میں جانے سے پہلے اس زمین پہ یہی بات کر رہے ہیں اللہ رسول دین یہی کہہ رہے ہیں نا, اور یہ ہمیں بزرگوں اور فرقوں میں ڈالتے ہیں. یہاں پر ایک سوال ہونا چاہیے تھا تیسرا کہ تیرا بزرگ کون ہے, کس کا مرید ہے تو. 5واں سوال نہیں تھا کس امام کے مقلد ہو. 6واں سوال تیرا فرقہ کیڑا ہے, بریلوی ہیں, جو بندی ہیں, اہل حدیث ہیں, شیعہ کے. قبر جا کے سارے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے. دیکھ لو گل کیا ہوئے گی, مر ربو کا, تیرا رب کون, اللہ. تیرا دین کیا, اسلام. کوئی نہیں پوچھا جا رہا تیرا فرقہ کیا ہے, تیری کون سی فقہ ہے, کس امام کا تو مقلد ہے, کس بزرگ کا تو مرید ہے, کچھ بھی نہیں. بزرگاں نے جناب اتنے ہی رہ جانا سب نے, اور تو یہ دیکھ لیا کہ بننا ہے کہ. اور تیسرا پوچھا جا رہا ہے تیرے نبی کون ہے. بس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی امت کو جوڑا جائے نا. اگر صحابہ اکرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل تھے تو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیڈیل ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے, کوئی بین نہیں ہو گیا. تو اس حوالے سے جو ہمارا اہل سنت کا منہج کیا ہے وہ مسئلہ نمبر 31 میں نے بیان کیا ہے, اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. کہ ہم الحمدللہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں, سنت کو مانتے ہیں, اجماع امت کو مانتے ہیں. پھر چوتھے نمبر پر اجتہاد آتا ہے, پہلے نمبر پر اجتہاد نہیں ہے. جو اجتہاد کتاب اللہ, سنت اور اجماع کے خلاف ہو وہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.